الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور میرے عزیز لائق فائق طلبہ اور مدرسے حاضہ کی عزت و ناموس، اس موقع پر جمعیت علماء احمد آباد کے نامور عالم دین سرپرست حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کے آپسی مشورے سے یہاں کی یہ تقریب طے کی گئی. میں کل لکھنؤ سے سفر کر کے احمد آباد پہنچا تو کل 2 نشستیں تھیں حضرت کی متعین کی ہوئی. مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جمعیت علماء کی طرف سے یہ اصلاحی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گی. اللہ تعالیٰ مزید ہمت، طاقت، توانائی اور توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے میں آ کر کے مزید خوشی حاصل ہوئی. حضرت مولانا علی صاحب سے ملاقات اور اسی طریقے پر حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب کے صاحبزادے میرے محترم حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب دامت برکاتہ وغیرہ 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 سب سے ملاقاتیں ہوئیں اور عام حضرات کی ڈسپلن دیکھی. بہت زیادہ مسرت ہو رہی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. مختصر وقت میں جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے کچھ خاکہ اور اس کا کچھ مغز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس موقع پر مجھے آپ حضرات کی برکت سے جو کچھ بھی مجھے یاد آئے گا میں عرض کروں گا کم وقت کے اندر مختصر. سب سے پہلی چیز یہ، چونکہ ہمارا اس وقت براہ راست رشتہ آپ سے ہے، آپ میرے مخاطب ہیں اور میں متکلم ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جس راستے پر آپ کو لگایا ہے یہ راستہ اللہ کے نزدیک
سب سے زیادہ عزت اور سعادت کا راستہ ہے، جس کو علم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب پیدا کیا تھا تو علم کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تھے، فرشتوں نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے احکام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی ہستی کے اعلان کے لیے ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو خونریزی کرے، جو فساد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا، اور فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری موجودگی کم ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ جواب دیتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ میرا کیوں فیصلہ ہے؟ جب اللہ نے ظاہر کر دیا کہ آدم کو پیدا کرنے اور آدم کو خلافت دینے کی وجہ کیا ہے، تو فرشتوں نے اعتراف کیا۔ اور کیسے اعتراف کیا؟ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے دیا ہے علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حضرت آدم کو علم کے ساتھ اور علم کے ساتھ ساتھ نبوت بھی، یہ نبوت چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی اصلی نقلی اور کسی قسم کا ذلی بروزی، نبوت کے جتنے بھی مراتب ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اور نبوت کے جتنے خاصے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم فرما دی۔ اب کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، نئی رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مکار کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ کسی بھی قسم کی نبوت مانی نہیں جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دین قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک کس طرح رہے گا؟ نبی آئے گا نہیں، رسول آئے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے جو انتظام فرمایا، دو اللہ کے انتظام ہے دنیا کے اندر، ایک انتظام تکوینی ہے اور دوسرا انتظام تشریعی ہے۔ شریعت کا نظام، جس طریقے سے چاند اور سورج چل رہا ہے، جس طریقے سے ستارے چمک رہے ہیں، جس طرح زمین سے پھل، درخت، اناج، پودے، غلے، گھاس اگ رہی ہے، جس طریقے سے زمین کے اوپر آگ جل رہی ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر پانی کی سطحیں چل رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو جاری رکھنے کے لیے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے اور دین کو چلانے کے لیے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ آخری نبی، اور آپ کے ذریعے سے جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آ گئی، بس وہی تعلیمات کافی ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے کتاب اتر گئی، اور ایسی ویسی کتاب نہیں ہے یہ، دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں
ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت دنیا کے اندر ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید یاد کرتے ہیں، اللہ کرے قرآن مجید سینے کے اندر محفوظ ہو جائے اور قیامت کے دن قرآن مجید کا نور چمکے ہمارے دائیں اور بائیں۔ اب سورہ رحمان کی جو سورت ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے۔ کیسی نعمتیں اللہ کی ہیں؟ وہ آسمانی نعمتیں، زمینی نعمتیں، ہوائی نعمتیں، پانی کی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی۔ لیکن ان ساری نعمتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ جس نعمت کا ذکر کرتا ہے اس کو اپنی صفات رحمت سے بیان کرتا ہے۔ اور کیسے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ خدا رحمان ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو صفات عطا کی۔ سب سے پہلی چیز قرآن کی تعلیم۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا اللہ کے پیغمبر آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو قرآن کے نازل ہوتے ہوئے آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی آیتیں لے کر اتر رہے ہیں اور حضور کو سنا رہے ہیں، اور حضور سنانے کے بعد فوراً اس کو دہرا رہے ہیں، اور اس خطرے سے کہ یہ جبرائیل چلے جائیں گے تو معلوم نہیں یاد ہو پائے نہ یاد ہو پائے، تو آج جلدی جلدی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی، اور کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا اپنے پیغمبر سے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر قرآن کو جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھول جائیں گے، نہیں، ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کا سینے میں جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیسے پڑھیں گے آپ؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، جیسا ہم پڑھا دیں گے قرآن آپ ویسے ہی پڑھیں گے، اور پھر قرآن کا بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید کا یاد ہونا، یاد کر لینا، پڑھنا، پڑھانا، یہ ہے تو بڑی فضیلت کی بات۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اگر کوئی طالب علم حفظ کرنے والا یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی محنت سے پڑھا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی استاد یہ سوچے، یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی محنت سے اور اپنی فہم سے اور اپنی کوشش سے طالب علم کو حافظ بنا دیا، حافظ کوئی نہیں بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ سینے میں محفوظ کون رکھتا ہے؟ اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، حضور سے بھی غلطی ہوئی ہے، حضور بھی بھول گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ بھول گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھول گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ میں نے اپنی ذاتی صلاحیت سے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اور کتنی محنت سے اور کس قدر خوشی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ اور کتنے جذبے کے ساتھ وہ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے۔ وہ اردو کی کوئی عبارت نہیں یاد کرے گا، وہ اس سے کہا جائے اخبار کا ایک پیج یاد کر لو، نہیں یاد کرے گا، دوسری کتاب کے بارے میں نہیں یاد کرے گا، قرآن کو یاد کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا بھی ہے، ساری زندگی پڑھتا ہے۔ قرآن کا حافظ اس دنیا کے اندر اپنے سینے سے قرآن کو نہیں نکالتا،
قرآن کی محبت اس کے سینے کے اندر رہتی اور دنیا سے جب جائے گا اللہ کے وہاں تو قرآن اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوگا. اور جو آدمی قرآن سے غفلت برتے گا، روگردانی کرے گا، تو وہ دنیا کے اندر بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. ایک جگہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو آدمی قرآن مجید سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، میں دنیا کے اندر تو بینا تھا، دیکھنے والا، اور آج ہماری آنکھ کہاں چلی گئی؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ. اسی لیے ہمارا قرآن تمہارے پاس آیا تھا کہ تم آنکھ بند کر لو، جس طرح تم نے ہمارے کلام کے ساتھ کیا آج ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. خیر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو باقی رکھا. بات چونکہ لمبی ہو رہی ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں. نبوت کا سلسلہ بند ہوا. نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. آپ نے 40 سال نبوت سے پہلے گزارے اور 13 سال اور 10 سال مکے مدینے میں گزارے، 23 سال. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ نبی نہیں آئے گا، نہ صاحب شریعت، نہ صاحب شریعت قدیمہ، نہ صاحب شریعت جدیدہ، نہ صاحب غیر شریعت، کچھ نہیں. صرف اللہ کا پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین چلے. احکام سے متعلق سب سے آخری آیت کیا آیت تھی؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. ہمارا رب اللہ، ہمارا دین اسلام ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں محمد الرسول اللہ. آخری آیت اترتی ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. وحی کا آنا بند ہو گیا، دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی. اب دین کے اندر کوئی کمی کی جائے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وہاں بلا لیا. اب جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا وہ کون کرے گا؟ تو سمجھیے گا، آپ حضرات طالب علم ہیں اور آپ نے اپنے اساتذہ سے، علماء سے سنا ہوگا کہ جو علوم نبوت کے طلب کرنے والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کے وارث جو کام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا یا انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتے ہیں، نبی کے ذریعے سے نہیں ہوں گے، وہ امت کے ذریعے سے ہوں گے، امت کے علماء کے ذریعے. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا،
نبی کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا، نبی کا کام ہوتا ہے ظلمت سے نکال کر کے نور کی طرف بلانا، ضلالت سے ہدایت کے راستے کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہی تو کام ہوتا ہے نبی کا۔ حضور کی وفات کے بعد اس کائنات کے اندر جب ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے آج ہمارے وہاں بہت سارے فتنے رونما ہوتے ہیں، قادیانیت کا، شکیلیت کا، رافضیت کا، اس طرح کے فتنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض قبیلے مرتد ہو گئے، اور اس طرح مرتد ہوئے کہ بعض یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے بعد اور لوگوں کو نبی مانیں گے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، ایک عورت سجا نامی، ان سب کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا، لوگوں کا مرتد ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے لیے کون کھڑا ہوتا؟ جب امت کے اندر کفر کو محسوس کیا جائے گا تو کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوا تھا؟ قرآن دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں، اپنی قوم میں کفر کو، ارتداد کو، نافرمانی کو محسوس کیا تو چپ نہیں رہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کوشش کی اور کھڑے ہو کر کے پکارا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے میں اور دعوت دینے میں کون ہمارا مددگار ہوگا؟ تو ان کی جو ساتھی تھے انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہو گئے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ اب بتائیے، حضرت عیسیٰ تھے حضور کی وفات کے بعد، حضرت ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، نوح تھے، کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کون کھڑا ہوا؟ جب ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کیا کہنے لگے؟ ایسی بات کہی جو بعض صحابہ اکرام کو ناگوار ہوئی۔ وہ کہنے لگے تم الدین انقطع الوحی اینقص وانا حی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا آنا بند، دین کے اندر کوئی کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ زندہ رہیں، میں زندہ رہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ دین اسلام کے اکلوتے وہی وارث ہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، کون فاروق اعظم کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ وہ فاروق اعظم جو متقلب فی العقیدہ اور اشداء علی الکفار کا نمونہ، وہ فاروق اعظم۔ حضرت علی مرتضی، حیدر کرار، اسد اللہ الجبار، جن کی شجاعت تاریخ اسلام میں مانی گئی ہے، یہ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں، اور لوگوں نے بھی کہا لیکن بڑے لوگوں کی ہم بات بتا رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم منع کر رہے ہیں، نہیں جہاد کا موقع نہیں ہے، ابھی رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، ہم لوگ نربس ہیں۔ تو صدیق اکبر
حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے بات کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر جو ارحم امتی بامتی ہیں، جو رحماء بینہم کا اصلی نمونہ ہے، پیکر ہیں، وہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تم اسلام میں تو جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور اسلام میں نرمی دکھا رہے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا قد شرح اللہ صدر ابی بکر، اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں قام فی الردۃ مقام الانبیاء، صدیق اکبر ارتداد کے موقع پر وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں نبیوں کا مقام ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، نبی تو نہیں آ رہا ہے نا، کون کھڑا ہو رہا ہے؟ صحابہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، کیا نبیوں کے لیے کچھ کہا ہے اللہ نے قرآن کے اندر؟ حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، یونس کا تذکرہ کیا، یوسف کا تذکرہ کیا، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم اجتبیناہم وہدیناہم، ہم نے ان کو چنا تھا، اس کو زکریا یحییٰ اسحاق، ان کو سنا تھا، ہم نے چن لیا تھا اور ہم نے ان کو ہدایت یاد کیا تھا۔ صحابہ کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ جو الفاظ انبیاء کے لیے لائے جا رہے وہی الفاظ صحابہ کے لیے لائے جا رہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، صوفیاء، عارفین، متکلمین، پوری 1450 سال کی اسلامی تاریخ کو دیکھ ڈالیے، کسی نے بھی صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہا۔ صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہا جاتا، لیکن محفوظ تھے وہ۔ محفوظ کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا؟ بعد والوں کے طعن و تشنیع سے اللہ نے ان کی ذات کو محفوظ رکھا، یہ مطلب ہے۔ بعد والے انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، محفوظ ہیں وہ۔ کیا مطلب ہے؟ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ قرآن کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ ان کے بارے میں کہ جن سے اللہ نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہمارے نیک بندے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر خلافت راشدہ قائم کریں۔ صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ اب صحابہ میں تقسیم ہے۔ صحابہ میں تقسیم کیا ہے؟ ایک قسم ہے عشرہ مبشرہ، ایک قسم ہے بدریین اصحاب بدر، ایک قسم ہے احدیین اصحاب احد، ایک قسم ہے اصحاب مہاجرین سابقین اولین اصحاب انصار، ایک قسم ہے فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ایک عام صحابہ ہیں اور ایک اہل بیت صحابہ ہیں۔ وصف صحابیت، صفت صحابیت جس طریقہ تمام صحابہ میں ہے، ایسے ہی اہل بیت۔ اہل بیت کی فضیلت کا سب سے بڑا سبب شرف صحابیت ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ صحابی ہے، سب سے بڑی فضیلت۔
اور وہی فضیلت حضرت معاویہ میں پائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ کے سلسلے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا کیا خیال ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے، عبداللہ ابن مبارک جواب دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو پیچھے سے معاویہ ابن ابی سفیان ربنا لک الحمد کہتے تھے، یہ نسبت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ ابن ابی سفیان افضل ہے؟ ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں جو اندھے ہیں، جن کے اندر نفرت اور عداوت ہے، جن کو اللہ نے علم سے اور حدیث اور قرآن کی روشنی سے محروم کیا ہے۔ وہ دیکھیں اتنی بڑی تاریخ آپ کہاں سے حدیثیں لاتے ہیں؟ یہ کیا قرآن آپ کے سامنے نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر صاف صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کچھ نہیں تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کی نظر سے نہیں گزری تھی حدیثیں؟ امام بخاری کی نظر سے یہ حدیثیں نہیں گزری تھی؟ آپ اتنے زیادہ اندھے ہو گئے اور آپ اتنے بدتمیز اور بدماش ہو گئے اور مخالفت میں آپ نے ساری حدیں پار کر دی۔ گستاخی کے وقت آپ کو یہ شرم نہ آئی کہ صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس شرارت کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تم اپنی زبان سے کہتے ہو وہ طاغوت تھے، باغی تھے اور منافق تھے، مرتد تھے۔ دروازہ ہے حضرت معاویہ، جب شروعات ہوگی حضرت معاویہ سے تو کوئی صحابی نہیں بچے گا، اور صحابہ نہیں بچیں گے تو دروازہ شروع ہو جائے گا نبوت کا۔ صحابہ اکرام نبوت کا دروازہ ہے، اور سب سے پہلا دروازہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان۔ کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہوئی تھی، جھوٹ۔ اگر لڑائی ہوئی تھی تو غلط فہمیوں کی بنا پر، اور لڑائی ہوئی تھی تو وہ اجتہادی لڑائی تھی۔ اور ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ برگزیدہ جماعت، وہ مقدس مطہر اور وہ پسندیدہ اور چنیدہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جو انگلی اٹھائے گا، میں تو کہتا ہوں انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے کہ جس کے دل کے اندر سوء ظنی ہوگی اس کا دل کیا ہوگا؟ خبیث، مریض ہوگا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ جو صحابہ سے دشمنی اور صحابہ کے اوپر لعن طعن کرے گا وہ کون ہوگا؟ صحابہ کو منافق کہنے والے خود منافق ہیں۔ سب سے پہلے تبرہ کس نے پکا تھا؟ صحابہ کے اوپر۔ صحابہ سے سب سے پہلے بغض کا اظہار کس نے کیا تھا؟ اس وقت کے جو منافقین تھے۔ اور جو آج کرے گا تو آج کا منافق کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھنے والے تھے حضرات صحابہ، ان کے سلسلے میں جو حسد کا اظہار کیا اس وقت منافقوں نے کیا، میں آیت پڑھتا ہوں سنیے۔ انہوں نے کیا کہا آپس میں؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرنا۔ کس پر نہ خرچ کرنا؟ علی من عند رسول، اتنی تو عربی آپ ہی جانتے ہیں، من عند رسول اللہ کے اوپر خرچ مت کرنا۔ اور اللہ کیا جواب دیتا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
خزانے کے مالک ٹھیکیدار بنتے ہیں، خرچے رہتے نہ کھلانے کے یہ ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، منافقوں کو کیا پتا۔ اور پھر کیا کہا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے لوٹیں گے تو جو ہم میں سے عزت دار لوگ ہوں گے وہ یہ ابو بکر عمر عثمان اور یہ طلحہ و زبیر یا عبداللہ ابن مسعود یا ابو ہریرہ یا عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے بالکل بیکورڈ یا یہ کہ ذلیل لوگوں کو، نچلے لوگوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے، تم عزت دینے والے ہو، تم نکالو گے۔ اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان کے لیے۔ جیسا تم صحابہ کو کہو گے اللہ کی طرف سے ویسے ہی سنو گے۔ جب منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن الصفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ ابو بکر و عمر ایمان لائے، یہ اصحاب صفہ ایمان لائے، یہ مسجد نبوی میں آنے والے اور رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے ایمان لائے، ایسا ہم ایمان لائے۔ اللہ کیا جواب دیتا ہے، الا انہم هم الصفہاء، یہ خود بے وقوف۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آج ہم حضرات اساتذہ اور علماء سے بات کہتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ایسے موقع پر علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے ایک پروگرام رکھا، ایسے ہی پروگرام اور جگہوں پر ہونے چاہیے اور علماء بیدار ہوں اس میں۔ صحابہ اکرام نے جو کام کیا، حضرت صدیق اکبر نے جو قدم اٹھایا تھا نبوت کے فوراً بعد، حضرت صدیق اکبر نے جو کام کیا تھا ارتداد کے خلاف، وہی ارتداد کے خلاف آج ہم کھڑے۔ تمام علماء کی ذمہ داری ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ہم خانقاہ سنبھالتے ہیں، ہمارا تصوف کی، ہماری لائن تصوف کی خانقاہی لائن ہے، یا ہم امامت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے موقع پر مداہنت، ایسے موقع پر مصالحت، ایسے موقع پر مصلحت پسندی جائز نہیں ہے۔ اگر ہو رہا ہے، اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو ہر شخص گنہگار ہوگا۔ اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوتا ہے، سبت اصحابی، میرے صحابہ کو برا کہا جائے، فلیظہر العالم علما، تو عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس کے اوپر اللہ کی، تمام لوگوں کی، فرشتوں کی لعنت ہو۔ لہذا اپنا علم ظاہر کیا جائے اور اسی جذبے کے ساتھ طلبہ علم حاصل کریں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، صحابہ اکرام کا، انبیاء کا دفاع کرنا ہے، دین اسلام کے لیے ہم کو ایک طاقت بننا ہے۔ یہ جذبہ لے کر کے ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مدرسہ چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا اور علم کے اندر اللہ روشنی عطا کرے گا۔ اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ پر، قدم قدم پر، ہر مقام کے اوپر آپ پتہ لگا کر دیکھیے، شکیلیت چل رہی، پھیل رہی ہے، قادیانیت پھیل رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی جڑ کو کاٹنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے، ان کے دین سے ان کو دور کرنے کے لیے ہم خود چوکنا رہیں، اسلام کے لیے ہم قلعہ بن جائیں۔ اس لیے ہم نے یہ باتیں، یہ چند باتیں، بہت ساری باتیں اس میں رہ گئی ہیں، نہیں بیان ہو پائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور توفیق نصیب فرمائے صحابہ اکرام کا دفاع کرنے اور ان سے سچی محبت کرنے کی۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دعا کر دیں۔ سامعین ہے، آپ کو دعا کر
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جو گمراہیاں ہیں ان سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرماتے ہیں. یا اللہ جو گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں ان سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے, راہ نصیب فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ کے سامنے جو فتنے ہیں, جو بدعتیں ہیں, جو گمراہیاں ہیں, اس کا سدباب ہمارے لیے پیدا فرما دے. یا اللہ علماء اکرام کو خلوص کے ساتھ دین کی اشاعت و تبلیغ اور حفاظت اور دفاع کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جو طلبہ علم دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں ان کو شرح صدر نصیب فرما دے, قوت حافظہ نصیب فرما دے, وسعت قلبی نصیب فرما دے. یا اللہ اعلیٰ ظرفی نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے والدین کو اجر نصیب فرما دے. اے پاک پروردگار تمام مدرسوں کو, اس مدرسے کو بھی یا اللہ ترقیات سے مالا مال فرما دے. یا اللہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مکتب چل رہے, مدرسے چل رہے اور جماعتوں کا کام ہو رہا ہے اور دینی مراکز ہیں اور خانقاہیں ہیں, اے پاک پروردگار دین کے راستے کے جتنی بھی کوششیں ہیں اور دین اسلام جو شجرہ طیبہ ہے اس کی جتنی شاخیں ہیں, اے پاک پروردگار ان سب کو سرسبز و شاداب فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ کو ضلالت سے بچا لے, جہالت سے بچا لے. یا اللہ ہمارے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ, اسوہ حسنہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ, ایمان پر موت دے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین.